یا علی مدد 3-4 مہینے پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا اور اب دوبارہ آیا ہوں. آپ کی ملاقات سے، آپ کے دیدار سے خوش ہوا. جی ملو رکھی سرو میرا ملو بھائی، اپنا جیوڑا نخاطر، ملو رکھی سرو میرا ملو بھائی، اپنا جیوڑا نخاطر، وہرو وستو چار مانک دھرو دلاڑ، بھائی پنج بھونے تمہیں وارو. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. مومنو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد الی قیامہ، یعنی کہ قیامت تک ہم صلوات پڑھتے رہیں. پارٹ تو میں نے جو آپ کے سامنے رکھا ہے اس کی وضاحت میں کرتا ہوں، لیکن آج جس عورت نے گنان بولا، ترن ترن وید نہ دھیاو مجھے والے بھائی، بہت اچھی طرح سے بولا، اس کی آواز بھی اچھی رہی. لیکن ایک ایک پارٹ کے اوپر میں دل میں سوچتا رہا، یہ مولا کیا یہ جماعت خانے میں بیٹھے ہوئے سننے والے اس گنان کو سمجھتے ہیں؟ خود ہی میرے اندر سے یہ جواب نکلا. میں جماعتوں کو جانتا ہوں، 70 ایئرس سے میں جماعتوں میں گھومتا رہا. آج میں 82 ایئرس کا ہو گیا. 11 برس کی عمر سے وعظیں کرتا ہوں، جماعتوں کو جانتا ہوں. جماعت کے اندر اگر 100 آدمی بیٹھے ہیں تو 99 آدمی باہر ہیں، بدن یہاں ہے اور باہر گھوم رہے ہیں. کئی لوگ دعا کے اندر بھی وہ حاضر نہیں ہوتے، دعا کے اندر بیٹھے ہیں، سجدہ آیا مگر سجدہ نہیں کیا کیونکہ وہ حاضر نہیں ہے، باہر چلا گیا ہے. پھر شمس ماں باپ کی ایک بات یاد آئی. پھر شمس ہمارے بہت بزرگ پیروں میں سے ہوئے اور انہوں نے بہت کام کیا. سبزوار میں پیدا ہوئے ہیں، ایران میں ایک پروونس ہے، اور اپنے ابا پیر صلاح الدین کے ساتھ ہندوستان آئے، ملتان آ کے ٹھہرے. کلندری روپ تھا ان کا، لمبی داڑھی تھی، سر پہ ٹوپی پہنتے تھے تو مور کا ایک پر ٹکا کے رکھتے تھے. نہایت ہی اجائل تھے. خدا کی ذکر و یاد میں یا تبھی گنان بولتے تھے تو ہاتھ میں کھڑتال لے کے تو ناچتے تھے، اور اس مستی سے ناچتے تھے کہ جو لوگ ان کو دیکھتے تھے نا وہ بھی اپنا بھول جاتے تھے. اور گرمیاں تو آپ لوگ بولتے بھی ہوں گے شاید، ادھر 28 گرمیاں کتھی ناچ ناچ کے. ویسے بھی ان کا جو لقب کلندر تھا، دنیا میں ایک وقت میں ایک ہی کلندر ہوتا ہے، ایٹ اے ٹائم 2 کلندر نہیں ہوتے، اور وہ کلندر تھے. مسٹیسزم میں، صوفی مذہب میں، صوفی طریقے میں، اور وہ لوگ کے جو خدا تعالیٰ کی مستی میں رہتے ہیں، ان میں درجات ہیں. عام آدمی ہے وہ صوفی ہے، پھر اگر ترقی کی ہے تو پھر وہ شیخ بن جاتا ہے. کچھ برس شیخ کے طور پہ تعلیم بھی دیتا ہے اور خود بھی عبادت کرتا ہے. اس کے بعد وہ مرشد کا درجہ لے لیتا ہے، یعنی اور لوگوں کو ایڈوانس صوفیزم سکھاتا ہے. لیکن ان لوگوں کے اندر سے ایک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو کتب کہتے ہیں. ایکچولی کتب کا مطلب ہے نارتھ یا ساؤتھ پول جو ارتھ کے ہیں اس کے 2 کتب ہیں.
یعنی جس کے اوپر یہ ایکسل ہے، زمین اس پہ گھومتی ہے. تو یہ جو کتب ہے نا، نارتھ پول اور ساؤتھ پول، یہ ایک طرح کا ایکسل ہے جس کے ارد گرد زمین گھومتی ہے. تو جو کتب بن جاتا ہے وہ بہت بڑا درجہ ہے، مگر سب سے اونچا درجہ صوفی مذہب میں کلندر کا ہے. بشمس کلندر تھے، ان کو کبھی پرواہ ہی نہیں تھی نہ کھانے کی نہ رہنے کی. کہیں کسی نے دعوت دی تو کھا لیا، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ 10-10 12-12 20-20 دن نکل جائے تو بشمس کھانا نہیں کھاتے تھے، اور ان کو کھانے کی حاجت بھی نہیں تھی. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں، ہمارے اسلامک ہسٹری کے اندر ہم نے نام سنا ہے اپنے مذہب کی کتابوں میں. سلطان محمد شاہ داتار نے ان کی بڑی تعریف کی ہے. سلیمان فارس، سلیمان فارس کرسچن تھا، لیکن کرسچن ہوا اس کے پہلے وہ آتش پرست تھا، پارسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والوں میں سے. ایران کے اندر اس زمانے کے اندر پارسی بہت تھے، زوروسٹرینز. سلیمان جب علی کی پہچان میں آئے تو سلیمان سلیمان نہ رہا، وہ ایسا ہی، حالانکہ اس کو کلندر کا درجہ اس زمانے میں کلندر کا درجہ نہیں تھا، یعنی لوگ نہیں جانتے تھے عربستان میں یہ کلندر کا جو درجہ ہے. حقیقت میں یہ فارس میں سے، ایران میں سے نکلا ہے، لیکن اس کا درجہ کلندر جتنا تھا. امام سلطان نے فرمایا کہ سلیمان اہل بیت میں تھا. تو سلیمان جو تھے نا، جب وہ اسماعیلی مذہب میں آئے، یعنی علی نبی کی شناخت میں آئے، تو 6 مہینے تک سلیمان کھانا نہیں کھاتے تھے. آج کی دنیا کے اندر کہ جہاں آپ امریکن لوگ، آپ تو ابھی امریکن ہو نا، سٹیزن بن گئے، 16 اونس کا کوکا کولا پیتے ہو اور 12-14 اونس کی اسٹیک کھاتے ہو. وہ زمانہ سب سے زیادہ کھانے والے آپ امریکن لوگ ہو. میں پرسنلی نہیں کہہ رہا، میں سارے امریکہ کو لے رہا. ہمارے لیے یہ ماننا مشکل ہے کہ 6 مہینے تک آدمی کھانا نہ کھائے. ہاں دینداروں، یہ جو IRA ہے، آپ نے کبھی پڑھا ہوگا. آئرلینڈ میں سے یہ لوگ کہ جو پروٹیسٹنٹس اور کیتھولک کی لڑائی چلا رہے ہیں، IRA والے کیتھولکس ہیں، اور ادھر رہنے والے لندن ڈیری کے اندر وہ پروٹیسٹنٹس ہیں. ان کی لڑائی ہو رہی ہے. کچھ 12 یا 13 سال پہلے ان میں سے ایک آدمی پکڑا گیا تھا اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. 70 کے 72 دن تک نہ اس نے پانی پیا نہ کھانا کھایا. معمولی آدمی تھا، کریمنل تھا، کوئی صوفی نہیں تھا، کوئی شیخ نہیں تھا. لیکن پھر بعد میں تو وہ مر گیا. لیکن 70-72 دن تک آدمی رہ سکتا ہے، یہ تو ثابت ہوا. 2-2.5 مہینے. تو پیشمس جو تھے نا، وہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے جب تک کہ انہیں دعوت نہ دے. ایک دن وہاں سے چلے، رستے میں ایک چھوٹا سا گاؤں آیا، مسجد دیکھی. وہاں جا کے اپنا وہ جو سامان تھا پیٹھ پہ اٹھایا ہوا بیگ کی طرح ادھر رکھ دیا، اور باہر نکل کے تھوڑا سا پانی وغیرہ پیا. تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوئی، ملا آیا، اقامت ہوئی، دوپہر کی نماز شروع ہوئی. اب دوپہر کی نماز کوئی لمبی نہیں ہے، 2 رکعت کی نماز ہوتی ہے. تو پھر شمس ماں باپ بھی اٹھ کے جماعت کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہو گئے. اس نے سورۃ الحمد شروع کی.
اور جب والضالین تک پہنچا تو اس کے بعد عموماً خاص طور پر جو سنی ہیں مولوی جو ہے نا وہ چپ ہو جاتا ہے. پھر شمس لائن چھوڑ کے کونے میں جہاں سامان پڑا تھا وہاں جا کے بیٹھ گئے. جب یہ نماز پوری ہوئی تو کچھ ایسے لوگ تھے آگے گڑبڑ کرنے لگے. کیسے فقیر ہے, نماز چھوڑ کے چلا آیا, ادھوری نماز کی تم نے, تم تو مسلمان نہیں ہو, ایسا ایسا. یہ سمجھ کہنے لگے دیکھو ملا نے جتنی نماز پڑھائی میں نے اتنی پڑھی. ایک دوسرے کا منہ دیکھتے کہتے پاگل ہے, چھوڑ دو یار. شمس کہتے ہیں نہیں میں پاگل نہیں ہوں, اس نے ملا نے جتنی نماز پڑھائی میں نے اتنی نماز پڑھی. پھر وہ گھر چلا گیا. اب پھر ایک دوسرے کو دیکھ رہے کہ ملا نے تو نماز پڑھائی ہے, ملا کھڑا ہے اور یہ کہتی گھر چلا گیا. اچھا پھر کیا ہوا؟ ملا کو پوچھو. یہ گھر گیا تھا. ملا کہتا ہے میں تو سامنے کھڑا ہوں. شمس کہتے ہیں تیری گائے نے بچڑا دیا ہے, اب وہ بچڑا کھلا رہ گیا ہے, تو نماز میں گھر چلا گیا خیال کے اندر کہ آج دودھ نہیں ملے گا, بچڑا سارا دودھ پی جائے گا. گیا تھا نا. ملا چپ. ایک آدمی دوڑ کے گیا, اس کے گھر پہ چھوٹا سا گاؤں تھا, دیکھا تو سچ مچ بچڑا دودھ پی گیا. اب یہاں آیا تو ملا پاؤں پڑا, لوگ پاؤں پڑے. میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ ہماری جماعتوں کے اندر لوگ اس ملا کی طرح تھوڑی سی نماز پڑھ لیتے ہیں, پھر گھر چلے جاتے ہیں, یا آفس چلے جاتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں, دوستوں کو ملتے ہیں. یہ کھوکھا یعنی خالی ڈبہ ادھر جماعت میں پڑا رہتا ہے, ہم باہر گھومتے ہیں. سجدہ یاد نہیں آتا, شاج و دیدار یاد نہیں آتا. آج ہمارا حال یہ ہے. میجورٹی ہماری جماعت میں آج اس حالت میں ہے. ہماری جماعت میں الحمدللہ ایسے لوگ ہیں کہ جو حقیقت میں خدا کے عابد ہیں. ان لوگوں کی دعاؤں سے ہم بھی ٹکے ہوئے ہیں. ان سچے مومنوں کی دعاؤں کی وجہ سے جماعت آباد اور ٹکی ہوئی ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ساری جماعت کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں. اپنے لیے تو مانگتے ہیں. امام سلطان محمود شہزادہ فرمایا تم لوگ اپنے لیے دعا مانگو, اچھی بات ہے, لیکن دوسروں کے لیے دعا مانگو, اس سے زیادہ فائدہ ہے. اب وہ آدمی کہ جو عابد ہے, سچا ہے, اس کی دعا وہ پروردگار کے دربار میں منظور ہوتی ہے. لیکن ہماری جماعت کا حال آج یہ ہے. میں نے جو پاٹھ بولا یہ تھا کہ ملو رکھی سرو میڑا ملو اپنا جیوڑا نہیں خاطر. جماعت خانے آ کے ہم کسی پر احسان نہیں کرتے. شمس کا گناہ نے یہ بھی, تم اپنی جیو کی خاطر, اپنی عاقبت کی خاطر یہاں جماعت میں آ کے ملو, جماعت میں آؤ. کسی پر احسان نہیں کرتے لیکن خود کا بھلا بنا رہے ہو. پیر کا کہنا جو یہ ہے وہ ہماری عاقبت کو سدھارنے کے لیے ہے کہ جماعت خانے میں آؤ, سچے دل سے آؤ. انسان ہے, اور خصوصاً آج کی دنیا کے اندر, اور وہ بھی نارتھ امریکن لائف کے اندر ہمارے لیے بہت مشکلیں ہیں, بہت تکلیفیں ہیں. ہر گھر کے اندر ٹیلی ویژن ہے, ٹیلی فون ہے, ریڈیو ہے, بہت سی اور چیزیں ہیں, سی ڈی ہے. ہمارا بہت سا ٹائم فضول خیالات میں نکلتا ہے. ہر چیز جو ہم سنتے ہیں وہ ہمارے برین میں رجسٹرڈ ہوتی ہے اور ہماری میموری کے اندر وہ رہ جاتی ہے. اور اگر انسان کو اچھی طرح سے اپنی میموری یوز کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو حفظات یعنی خود بخود بغیر کوئی سسٹم کے خیالات آتے رہتے ہیں.
فضول خیالات آتے رہتے ہیں، بد خیالات آتے رہتے ہیں، برے خیالات آتے رہتے ہیں، اور ہم نے ٹی وی میں کوئی خراب چیز دیکھی، فلم میں دیکھی، لوگوں کی باتیں سنی، یہ سب چیزیں رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اور اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ریت کے ساتھ شکر کے دانے ملا کے پھینک دو، اس میں سے کھنڈ کے یہ دانے، ریت کے اندر سے کھنڈ کے دانے چن سکو گے؟ ہمارا حال ایسا ہوتا ہے، ہمارے خیالات بالکل آزاد ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں آتے۔ اور آج ہمارے سامنے سب سے بڑی یہ مصیبت ہے کہ ہمارے خیال ہمارے قبضے میں نہیں، ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں، بدیاں برائیاں بھی سوچتے ہیں، اچھائیاں بھی سوچتے ہیں، اور اس میں فضول خیالات کہ جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ چیز سب رجسٹرڈ ہو چکی ہے۔ وہ آدمی کے جن کو آخرت کا خیال ہے، وہ آدمی کو یہ جانتا ہے کہ اللہ کے پاس جا کے مجھے حساب دینا ہے، وہ آدمی کے جس کو اپنی روحانی زندگی کا خیال ہے، وہ آدمی کے جو جانتا ہے مجھے ایک دن مر جانا ہے اور مجھے حساب کتاب دینا ہے، اور یہ سب جو کچھ بھی ہے سب ادھر رہ جائے گا۔ ایسے سنجیدہ لوگ، ایسے لوگ کے جو آخرت سوچنے والے ہیں اور فارسائٹ ہے، وہ لوگ سوچتے ہیں اے خدایا میں کیا کروں؟ ہمارا جو طریقہ ہے نا اسماعیلی مذہب، یہ صوفی طریقہ ہے، ہم لوگ شریعتی نہیں ہیں، یہ 5 وقت کی نماز اور یہ روزے ہمارے لیے نہیں ہیں، لیکن باہر رہتے ہیں تو صوفی لوگ بھی لوگوں کے خاطر روزے بھی رکھ لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ ہمیں ان کی ضرورت نہیں، لیکن کرنا چاہیے، اس لیے کرنا چاہیے تاکہ ہم کو اپوزیشن نہ ملے۔ مشنری ہمارے بھگت تھے کالا روڑا، سب لوگ ان کو نہیں جانتے، مگر وہ بڑے عابد تھے، معجزے بھی کرتے تھے۔ پھر امام نے ناراض ہو کے کہا کہ تم معجزے مت کرو۔ جب وہ گزر گئے تو امام سلطان شاہ فرمایا کہ 4تھے آسمان کی اس کو خبر تھی، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 4 آسمان تک کی اس کو خبر ہوتی تھی کہ پہلے آسمان پہ کیا ہو رہا ہے اور کون ہے۔ ایسا آدمی تھا وہ۔ ہر روز شام کے وقت حسن آباد آ جاوے۔ اب حسن آباد میں جو مولانا حسن علی شاہ کا جو مقبرہ ہے وہ کافی اونچا ہے، تقریباً 12-13 فٹ اونچا ہے، اور سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے، یعنی کہ ماربل کا بنا ہے، اس کے لیے ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ بمبئی میں جب سخت گرمی ہوتی تو حسن آباد میں آگے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں، چاروں طرف کھلا ہے، جھاڑیاں درخت وغیرہ ہیں، اور یہ چونکہ ماربل ہے ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو یہ شام کو دعا کا ٹائم 6:45 بجے کا، ادھر 5 بجے آ کے بیٹھ جائے۔ کالا روڑا جیسا آدمی بیٹھا ہوئے تو وہ اکیلا نہیں ہو سکتا، لوگ آ کے بیٹھے، باتیں پوچھیں، ہوتے 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 یہاں عبادت سکھاتا تھا، نیکیاں سکھاتا تھا۔ 150 آدمی اکٹھے ہو جاوے، سامنے جماعت خانہ ہے، جماعت خانے میں وہ درتے جماعت بھائی، طریقہ والوں نے تو نکال دیا معلوم نہیں کیوں، تو آواز آوے درتے جماعت بھائی، اور یہاں ادھر بیٹھے بیٹھے کالا روڑا مشنری دعا پڑھ لے، اور یہ 150 آدمی اس کے ساتھ دعا پڑھے، پھر اپنی باتیں چیتیں کرے۔ کافی عرصہ گزر گیا، مولانا سلطان احمد شاہ کی تشریف آوری ہوئی تو کوئی بھگت تھا، اس نے آستے سے مولا کو عرض کیا کہ خدا جماعت کے اندر حاضری کم ہے، لوگ یہاں اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، اوپر جماعت خانے نہیں آتے۔ ایسا کالا روڑا کو بلایا، فرمایا دیکھو کالا روڑا، تمہارا درجہ ایسا ہے کہ تمہیں دعا کی اور جماعت خانے کی ضرورت نہیں، لیکن تم بہانہ بنتے ہو لوگوں کا کہ جو تیری خاطر تیرا بہانہ لے کے جماعت خانے نہیں آتے، ان کا گناہ تمہارے اوپر پڑتا ہے۔
تمہیں ضرورت نہیں، لیکن تم دوسروں کو روکتے ہو، بہت بڑا گناہ ہے۔ کھڑا ہو کے معافی مانگی، کہا خدا میں معافی چاہتا ہوں، اب سے نہیں کروں گا۔ اس کے بعد بند کر دیا، جماعت میں آیا کرتا تھا۔ بات کیا ہے ادھر کہ اپنا جیوڑانی خاطر ہم کبھی ایسا گناہ کر لیتے کہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ گناہ کی ہمیں نالج ہونی چاہیے کہ گناہ کیا ہے، نیکی کی نالج بھی ہونی چاہیے کہ نیکی کیا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک نیکی گناہ بن جاتی ہے اور ایک گناہ نیکی بن جاتا ہے۔ میں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نیکی گناہ بن جاتی ہے۔ جیسا کہ یہ کالا روڑا نیکی کرتا تھا لیکن گناہ بن گئی، اور کبھی کبھی گناہ نیکی بن جاتا ہے کہ کسی آدمی کی، کسی عورت کی عزت یا جان بچانے کے لیے اگر جھوٹ بولا جائے تو وہ جھوٹ گناہ ہے لیکن نیکی بن گیا۔ ہم لوگوں کو اپنا مذہب سیکھنا چاہیے۔ یہ سارا گنان جو ترن ترن وید کا ہے، اتنا اچھا گنان تو مولا کی رحمت سے سبھی اچھے ہیں، لیکن اس کے اندر بڑی ہدایتیں، بڑی سمجھ کی چیزیں ہیں۔ آج میرا من ہوا کہ میں اس گنان کے اوپر واز کروں، لیکن بہت لمبا گنان ہے، مجھے کم از کم 1.5 گھنٹہ شاید 2 گھنٹے بھی ہو جائیں، لیکن انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کروں گا۔ مجھے بہت من ہوا اس گنان کے اوپر، کیونکہ اس گنان کے اندر بڑے بھید سمائے ہوئے ہیں۔ مگر میرا میسج یہ اس لیے تھا، کیوں میں نے یہ گنان کی بات چھیڑی؟ اس لیے میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ یا مولا، آج یہ جماعت میں کتنے ہیں جنہوں نے یہ گنان سمجھا؟ 500 برس کی زبان ہے، اور ہم تو اپنی زبان بھولتے جا رہے ہیں، گجراتی، کچھی، اردو وغیرہ نکلتی جاتی ہے، اور ہماری زبان انگریزی بن رہی ہے۔ ہم اپنا کلچر بھول رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارا مذہب بھولایا جا رہا ہے۔ وہ زمانہ تھا کہ ایسے گنان بولے جاتے ہیں اور جماعت کے اندر لوگ رو رہے ہیں، کیونکہ وہ گنان کو سمجھتے تھے۔ گنان سننے سے زندگیاں بدل گئی۔ چوری کا مال لے کے چوری کے دھندے کرانے والا آدمی پیر بن گیا گنان سن کے۔ وزیر اسماعیل گانگ جی، اس کا بزنس یہ تھا کہ چوری کا مال لیتا تھا، چور لوگ چوری کرے، اس کے پاس آ کے مال بیچ ڈالے۔ یہ چور جب جماعت خانے میں ایک دن آیا تو اس وقت گنان بولا جاتا تھا۔ اس گنان کا پاٹ تھا، کھوٹا تارا تراجوانے ڈانڈی مہے پاسنگ کاٹلا کھوٹا تارا بھاری۔ سیٹھ کہے تمہیں سامڑو انوتر۔ دروازے پہ جب یہ پہنچا اور یہ پاٹ کان میں گیا، یہی تو وہ کرتا تھا، جو ترازو تھی جس میں وزن ڈالتے ہیں، اس کے نیچے موم لگا کے تھوڑا سا وزن بڑھ جاوے، اس لیے 1.5 سیر لیوے، 1 سیر کے پیسے دے، کیونکہ 1 سیر اس کو دکھاتا تھا، یہ آدھا سیر نیچے سے چوری کر کے لیتا تھا، اور یہ اس کا دھندا تھا۔ اور یہاں پیر نے این اسی وقت یہ جماعت خانے میں داخل ہوا کہ تیرے دھندے کھوٹے ہیں، تیری جو ترازو ہے وہ کھوٹی ہے، نیچے تو نے بٹ لگائے ہوئے ہیں۔ وقت ایسا تھا، خدا کو منظور تھا کہ وہ رستے پہ آ جائے۔ بیوی اور ماں روز اس کے لیے دعائیں مانگتی رہتی تھی کہ یہ دھندا نہ کرے، لیکن اس دن ماں کی دعا کام آئی، ادھر ہی بیٹھ گیا۔
سارا گناہ سنا اور روتا رہا. جس طرح پانی سے میل دھل جاتی ہے، صدق دل سے جو روتا ہے انسان پشیمانی میں، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. اس کی کانشیسنس جاگ اٹھی، ضمیر جاگ گیا. ساری جماعت چلی گئی، وہ اپنے خیالوں میں مشغول رہا. جب ہوش آیا اٹھا، مکھی کے پاس آ کے ساری بات کی کہ یہ میرا دھندا ہے، 10 وقت نہیں دیتا، جماعت کرنے ویک میں 1 دفعہ آتا ہوں، آج مجھے چھانٹا دو. مکھی صاحب میں ساری زندگی بدل دوں گا. مکھی نے چھانٹا دیا. روتے دل سے گھر گیا، لیکن دل میں خوشی بھی ہوئی کہ آج میں نے یہ لبادہ پھینک دیا. گھر جا کے ماں کو کہا، ماں آج عید کا دن ہے، خوشی بناؤ. کہا کہ بیٹا تو یہ بات سنائی، شکر کا سجدہ کیا. یہ آدمی پیر بنا، ایسی عبادت کی، ایسی خدمت کی کہ اس کے گزر جانے کے بعد مولانا علی شاہ ماں باپ نے اس کو پیر کا درجہ دیا اور فرمایا کہ 10,000 آدمیوں کو تار گیا ہے. انسان کی زندگی کے اندر جب بھی پلٹا آتا ہے، اور پلٹا کب آتا ہے؟ جب اس کا ضمیر، اس کی کانشیسنس جاگ جاتی ہے. جب تک ہماری کانشیسنس جو ہے نا سوئی رہتی ہے، ہم بھی سوئے ہوتے ہیں. کھانا پینا، عیش آرام، کپڑا، موٹر، بنگلے، ان تمام بدیوں کے اندر، ان تمام چیزوں کے اندر، ان میں گناہ نہیں ہے. کھانا پینا گناہ نہیں، لیکن اب کھانے ہی کے لیے زندہ رہو گناہ بن جاتا ہے. میں نے ابھی کہا کہ بعض دفعہ نیکی گناہ بن جاتی ہے، گناہ نیکی بن جاتا ہے. کیا ہماری زندگی اس کے لیے ہے؟ یا ہم انڈیا کے پاکستان یا افریقہ سے ادھر یورپ میں آئے ہیں، افریقہ ادھر امریکہ میں آئے، کینیڈا میں آئے، ادھر آ کے ہماری زندگیاں کیوں ایسا ہو گئی ہیں؟ شام کو ہمیں اپنی ڈیوٹی کا بھی پتہ نہیں کہ کتنے بجے مجھے جماعت خانے جانا چاہیے. کیا ہم دھندے کے اندر اتنے بڑے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم کو نہ اپنے مولا کی خدمت یاد آتی، نہ فرض یاد آتا ہے، نہ آخرت یاد آتی ہے؟ اے مومنو، سوچو. ہم انسان ہیں اور انسان کو خدا نے سوچ بچار دی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے، کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں، کیا میں غلط کر رہا ہوں. اپنی کانفیڈنس کو جگاؤ. تو میں یہ یاد کر رہا تھا، وہ زمانہ تھا کہ لوگ گنان سن کے زندگیاں پلٹ ڈالتے تھے. گنان سن کے ان کے دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی تھی، گنان سن کے خدا کا عشق پیدا ہوتا تھا. اور آج ہم گنان بولتے ہیں، وہی گنان ہے کہ جن گنانوں کو سن کے چور پیر بن گئے، وہی گنان آج بھی ہم بولتے ہیں. لیکن وہ گنان سمجھتے تھے، ہم گنان تو کیا، گنان کے ہوا بھی نہیں جانتے. گنان سیکھتے ہیں راگ کے لیے، ٹائم گزارنے کے لیے. 1-2 گنان کے پاس 10-20 بولے، فرمان پڑا، اونچے نیچے سجدے کیے یا نہ کیے، ویٹ اتاری. جماعت خانے میں آنے سے ہاں پانی میں کوئی دھکا مار دے یا راضی خوشی سے پانی میں جاؤ، بدن کپڑے گیلے ہوتے ہیں. اس طرح سے جماعت خانے آنے سے کیا ارادے سے آئے ہو یا نہیں آئے، دھیان لگا ہے کہ نہیں لگا، لیکن اس نورانی دریا میں آ کے فائدہ تو ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، مولا کی دعائیں ملتی ہیں. لیکن اگر راضی خوشی سے آدمی صابن لے کے اور اچھی طرح میں آ کے، فائدہ تو ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، مولا کی دعائیں ملتی ہیں. لیکن اگر راضی خوشی سے آدمی صابن لے کے اور اچھی طرح میل اتار کے پھر ڈبکی مار کے پیور ہو کے باہر نکلے، وہ اور بات ہے. جو جماعت خانے کے عاشق ہیں، جو اپنے مذہب کو جانتے ہیں، وہ اپنے آفس میں بیٹھے بیٹھے، دکان پر بیٹھے بیٹھے اس بات کا حساب کر رہے ہیں کتنے بجے میں جاؤں،
گھر پہنچوں، نہا دھو کے کپڑے بدلوں، جماعت خانے جاؤں، رستے میں صلوات پڑھتا رہے، یالی پیرشا کرتا رہے، جماعت خانے آنے کی تیاری 2-4 گھنٹے پہلے سے اس کے خیال میں ہوتی ہے، پہلے سے وہ لوگ جماعت خانے آتے ہیں۔ ایک ویٹ اتارنے کے لیے جماعت خانے آنا اور اس میں آنے میں بہت ڈفرنس ہے۔ اپنا مذہب جو ہے اسماعیلی مذہب، یہ شریعتی مذہب نہیں ہے۔ ہم لوگ شریعت سے اونچے ہیں، بالا ہیں۔ ہمارا طریقہ جو ہے صوفی طریقہ ہے، اور صوفی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا اندر اور باہر صاف پاک ہوئے، اس کو بڑائی چھوٹائی کا کوئی خیال نہیں ہوئے۔ کسی نے گالی نکال دی ہے تو غصہ نہ کرے۔ ہم کو کوئی گالی نکالتا ہے، ہم تو تھپڑ مارتے ہیں، ہم تو اس کا حساب مرتے دم تک بھولتے نہیں، بدلہ لینے کی تیاریوں میں رہتے ہیں۔ ہمارا مذہب یہ نہیں ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کے اندر ہمارے خیالات آکوپائڈ رہتے ہیں، اور اس وجہ سے بدیاں سوچتی رہتی ہیں۔ مگر جو صوفی ہیں، جو اسماعیلی ہیں، سچے اسماعیلی ہیں، وہ ان تمام چیزوں کی فضولیات کا خیال بھی نہیں کرتے۔ کسی نے گالی نکالی، اچھا نکالی، تمہارا کیا بگڑا؟ کیا ہمارے دل کے اندر اس گالی نے اثر کیا؟ ہاں، اس لیے کہ ہمارے دل میں خرابی ہے۔ رستے میں جاتے ہیں، کتا بھونک رہا ہے، کیا ہم بھونکتے ہیں؟ بھونک رہا ہے، بھونک۔ غیروں سے بدلہ لینا، غیروں پہ غصہ کرنا، غیروں سے نفرت کرنا، غیروں سے کینہ رکھنا، حسد کرنا، یہ تمام گندگی جو ہے اپنے بدن کے اندر، جو کانشسنس ہے ہارٹ کے اندر ہم چھپا کے بیٹھے جمع کر رہے ہیں، یہ سڑی ہوئی چیزیں ہمارے خیالات کو سڑا رہی ہیں۔ ایک دوسرے کا خیال یعنی کہ بد خیالات، حسد، عرشا، نندا، یہ تمام گندگی، یہ غلاظت ہمارے اندر گند پیدا کر رہی ہے۔ ہمیں تو روحانیت نہیں سوچے۔ ملو رکھیسرو میلا میرو اپنا جیوڑانی خاطر، تم اپنی زندگی کی خاطر، اپنی آخرت کی خاطر، اپنی روحانیت کی خاطر ملو، مسجد میں آؤ، جماعت میں آؤ، اور یہاں آ کے جو قیمتی چیزیں ہیں ان کو حاصل کرو۔ پھر کہتے ہیں وورو وستو چار مانک ہیں، 4 موتی ہیں، ان کو اکٹھے کرو، ست، صبوری، کھمیا، دیا۔ ایمان کے اوپر سچائی پہ رہو، اور مشکل میں کسی کی بدی پہ، کسی کی گالی پہ، کسی کی دشمنی پہ صبر کرو، کھمیا کرو، ٹالرنٹ بنو، اٹھا لو، ٹالرنٹ بنو، اور دیا رکھو، اپنے دل کے اندر رحم رکھو۔ دشمن اگر سامنے آ کے کہتا ہے I'm sorry، معاف کر دو اس کو۔ ہمارا یہ مذہب ہے۔ رسول اکرم چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب سارا عربستان مسلمان بن گیا، اور نبی کریم کے پاس بخشاش کرنے کے لیے لوگ لائے گئے تھے۔ اس میں واشی نام کا ایک آدمی تھا۔ رسول اکرم اونٹ پہ بیٹھے ہیں۔ یہ واشی وہ تھا کہ جس نے حضرت بی بی خدیجہ کی ایک لڑکی کو مار ڈالا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بی بی خدیجہ 2 ہسبینڈ پہلے ان کے گزر گئے، اور تیسرے ہسبینڈ نبی کریم تھے۔ بی بی خدیجہ 40 برس کی 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، اور رسول اکرم کنوارے تھے 25 برس کے، 15 برس بڑی تھی۔ اس سے شادی کی تو پہلے گھر کی 2 بیٹیاں تھیں آپ کی، بی بی خدیجہ کی، لیکن اس کے پہلے ایک بیٹی کو اس وحشی نے مار ڈالا۔ اب یہ خونی تھا، رسول اللہ کی گھر والے کی بیٹی تھی۔ اگر نبی کی جگہ کوئی کھوجا ہوتا تو کہتا ابھی ابھی اس کے گردن اڑا دو، لیکن رسول اللہ کھوجے نہیں تھے، رحمت للعالمین تھے۔ انہوں نے دیکھا جا میں نے تجھے معاف کیا، حالانکہ وہ معافی مانگنے کے لیے آیا تھا،
مگر ہمت نہ پڑی، منہ کھول نہ سکا، ہیبت سے رسول اکرم کی جو پرسنالٹی تھی، جو ہیبت تھی، بول نہ سکا۔ حضور نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ ہمارا مسئلہ ایسا ہے، اچھے بنو، صوفی بنو، سچے اسماعیلی بنو، مولا کو یاد کرو، ہر وقت مولا کو یاد کرو، سارا دن اس کو یاد کرو۔ کئی دفعہ امام نے ہم کو کہا ہے اللہ اللہ کرو، علی علی کرو، محمد یا محمد کرو۔ مولا کہتا ہے اس کو یاد کرتے رہو، صلوات پڑھو، اس کو کسی بھی طریقے سے یاد کرو۔ قرآن شریف میں فرمایا کہ اللہ کے بہت خوبصورت نام ہیں، کسی بھی نام سے یاد کرو۔ ایمان میں ایک دفعہ ایسا بھی حضرت امام فرمایا کہ ہمارے جو 48 امام ہو چکے علی سے شاہ سلطان تک، حضرت امام فرمایا کسی امام کا نام بھی یاد کرو، کیونکہ وہ نورانی ہستیاں ہیں، اور نورانی ہستیوں کو یاد کرنے سے ہمارے دل کے اندر نور چمکتا ہے۔ اس کو یاد کرو، سارا دن یاد کرو، بدیوں برائیوں نکال ڈالو، کوئی دشمن ہے معاف کر دو، کسی نے برا کیا ہے چھوڑ دو اس کو۔ اگر ایسا آدمی کہ جس نے آپ کا برا کیا ہے آپ کے سامنے آ کے مدد مانگتا ہے تو دینداروں اس کی مدد کرو، بھول جاؤ کہ اس نے آپ کی بدی کی ہے۔ یہ ہمارا اسماعیلی مذہب، ہمارا طریقہ ایسا ہے۔ اپنی زندگیوں کو سدھارو، اپنی زندگیوں میں روشنی پیدا کرو۔ ہم گاربیج اپنے اندر جمع کر رہے ہیں سارا دن ہمارے اندر جو خیالات رجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ خیال اچھے نہیں ہیں، اور ہمارے دل کے اندر گاربیج اکٹھی ہو رہی ہے۔ ہم نے کرسی کے اوپر، دل ہمارا کرسی ہے کہ جس پہ مولا کو بچھانا چاہیے، مگر ہم نے وہاں گند جمع کیا ہوا ہے۔ کہاں آ کے بیٹھے مولا؟ کس دل میں آ کے بیٹھے؟ کون سی جگہ؟ پاک جگہ ہوئے، اس کے لائق بنے تو کچھ بات بنے۔ اس مذہب کے اندر یہ جو گنانوں کی بات آئی نا، مومنو گنان سیکھو۔ حضرت امام تخت نشین ہوئے 40 برس پہلے، تو ماں باپ نے یہ پہلے ہی برس میں یہ فرمان کیے کہ یہ ونڈرفل ٹریڈیشن ہے، اس کو سنبھال کے رکھو اپنے لیے بھی اور آنے والی نسلوں کے لیے۔ نسلیں، وہ اولاد کے جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئی، ان کے لیے گنان سنبھال کے رکھو، کیونکہ گنان ماہیں تو صاحب چھے، گنان میں خود مولا بیٹھا ہے۔ گنان بولو نت نورے بھریا، گنان میں نور ہے، گنان میں سکون ہے۔ کمڑیا حاجی کا ایک جوان لڑکا 21 برس کا گزر گیا، ماں کا دل ہے، وہ تو باپ تھا، امام کی خدمت میں رہتا تھا، بھول گیا یا صبر کر لیا، لیکن ماں سے سان نہ ہوا۔ جوان 21 برس کا لڑکا، اور شادی سے ایک دن پہلے گزر جائے۔ ماں حال بحال رہتی تھی۔ مولانا سلطان محمد شیخ کا حضوری نوکر تھا کمڑیا حاجی، چہرہ اتر گیا، کیا ہے حاجی کمڑیا، کیا ہے؟ کہتے خدا بند میری گھر والی کو سکون نہیں۔ سلطان محمد شیخ کے گھر ہے، فرمایا زن کمڑیا، اے کمڑیا کی بیوی، اننت کھاڑا پڑھو، اننت کھاڑا پڑھو، تمہارے دل کو سکون آ جائے گا۔ غم کو دور کرنے کے لیے اننت کھاڑا پڑھو۔ اس نے اننت کھاڑا شروع کیا، آستے 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 سکون آ گیا، سکون آ گیا۔ گنانوں کے اندر ایسی کراماتیں ہیں، بہت سے گنان ہیں۔ ان گنانوں کے اندر جو ہمیں روحانی اور نورانی علم ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کا علم بھی ملتا ہے کہ دنیا میں کس طرح رہنا، لوگوں سے کس طرح سلوک کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا۔ ہم کو دنیا اور دین دونوں کی ہدایت گنان میں سے ملتی ہے۔ گنان کے اندر ہمیں نور ملتا ہے، گنانوں میں سے ہمیں سکون ملتا ہے، گنانوں میں سے ہمارے سوالوں کے جواب ملتے ہیں، گنانوں کے اندر سے ہمیں راہ ملتی ہے کہ جب ہم گم ہو جاتے ہیں،
جب ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کیا کروں، یہ کروں وہ کروں، تو گنان راہ دکھاتے ہیں، گنانوں میں سے رستے ملتے ہیں، گنانوں میں سے روشنی ملتی ہے، گنانوں میں سکون ملتا ہے، آبادی ملتی ہے۔ اور ایک سب سے بڑی چیز کیا ہے گنان پڑھنے سے، کہ انسان کے اندر جو لالچ ہے نا، خاص طور پہ پیسے کا لالچ، وہ گھٹ جاتا ہے، اور انسان کے اندر قناعت آ جاتی ہے، انگلش میں کہتے ہیں کنٹینٹمنٹ۔ سخت بھوک لگی ہے، 3-4 روٹیاں کھا جاوے، لیکن ایک ہی روٹی ملی ہے تو وہ ایک روٹی یہ سمجھ کے کہ میرے مولا نے میرے لیے ایک روٹی دی ہے، تو ایک روٹی کھا کے وہ سکون پیدا کر لیتا ہے، اپنی بھوک مٹا لیتا ہے۔ کنٹینٹمنٹ، قناعت، سنتوش، یہ صبر، سنتوش اور حلیمی، نرمی، سچائی، یہ وہ کوالٹیز ہیں موتیوں کی طرح کہ جو انسانیت کے پیکر ہیں۔ اس کے سامنے پیر کہتے ہیں کہ تم کام، کرودھ، لوبھ، موہ، مد، سیکس، غصہ، اینگر، گریڈ، لالچ، کنٹینٹمنٹ کے خلاف جو چیز بڑھتی ہے وہ چیزیں، کنٹینٹمنٹ انسان کو سکون دیتی ہے، بدیاں چھوٹتی ہیں۔ تو آج کا جو میرا پیغام تھا وہ ادھر بیٹھے بیٹھے ہی مجھے پیدا ہوا کہ یا مولا یہ گنان جماعت سمجھتی ہے، زندگی بدل جائے اگر یہ گنان سمجھے۔ اس گنان میں ایک پارٹ ہے کہ آد اوناد تھی۔ آد وہ وقت ہے کہ جب خدا نے دنیا بنانی شروع کی، کریشن کی جو بگننگ تھی اس کو ہم گنانوں میں آد کہتے ہیں۔ یہ عربک لفظ ہے، عین الف دال، اور رسول اللہ کی حدیثوں میں یہ لفظ موجود ہے۔ بگننگ آف کریشن وہ آد ہے، اور کریشن کی بگننگ سے پہلے وہ اناد ہے۔ آد اناد تھی، یعنی ابھی کریشن شروع نہیں ہوئی تب سے یہ مذہب سچا ہے۔ ایسے لوگ دیکھتے ہیں مجھے، کیا بولے مشنری صاحب کہ جب کریشن نہیں تھی اس وقت یہ مذہب تھا؟ ہاں، آدمی تو نہیں تھے تو کیا ہوا؟ فرشتے تھے، جنات تھے، وہ مذہب پالتے تھے، خدا تعالیٰ کے تابعدار تھے، خدا کی عبادت کرتے تھے، تو یہ مذہب ہوتا ہے۔ آد اناد تھی ہی یہ پنتھ، ست پنتھ ساچو، انہیں پنتھے چڑی کوئی نہ وریو پاچو۔ اس پنتھ کے اوپر، پنتھ یعنی رستہ، صراط المستقیم، اس کے اوپر چل کے کبھی کوئی فیل نہیں ہوا، اپنی منزل پہ پہنچ گیا، وہ واپس نہیں آیا کہ مجھے منزل نہیں ملی۔ گنانوں کے اندر جو ہمیں حقیقت بیان کی گئی ہوئی ہے وہ ہماری زندگی کے لیے موتی ہیں۔ گنان سیکھو، گنان پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ، اور اپنے گھروں میں ایک آدھ گنان پکار کے راگ سے بولا کرو، کیونکہ ہمارے گھروں میں بہت دفعہ ہمارے مرے ہوئے بزرگ آتے ہیں، ان کی روحیں آتی ہیں، باپ دادا پر دادا، کہیں نہ کہیں ایسا ان کو اپنے بچے یاد آ جاتے ہیں، مگر وہ بچے کو یاد کرنے کے لیے نہیں، بچوں کی کوئی تکلیف مصیبت دور کرنے کے لیے آتے ہیں، انہیں آنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ نے گھر میں لوبان نہیں بنایا، یعنی لوبان جلایا نہیں، پھر بھی لوبان کی بو آتی ہے، خوشبو آتی ہے، تو سمجھو کہ کوئی روحانی نے وزٹ کیا ہے۔ یہ نشانی ہے اس بات کے لیے کہ لوبان جلائے بغیر لوبان کی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ جو لوبان کی خوشبو ہے وہ عرش میں سے نکلتی ہے، وہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خوش کرنے والی چیز ہے، اور وہ جنت کے اندر ہی رہتی ہے۔ یہ جنت کی خوشبو ہے جس کو ہم لوبان کی خوشبو کہتے ہیں۔
اور ہر وقت مولا کے کسی نہ کسی نام کے اندر جاپ میں رہو. ملو رکھی سرو میڑا مڑو، اپنا جیوڑا نے خاطر، اپنے جیو کی خاطر جماعت خانے آیا کرو اور ساری جماعت کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کیا کرو. بولے آپ کو، آپ کی اولاد کو دین و دنیا میں سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، بدیوں برائیوں سے بچائے، آفت بلائیں دور رکھے، اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے، برکتیں دے، نوازشیں دے، ہمیشہ رحمتیں کرے، دعائیں قبول کرے، مولا روزی رزق میں برکت دے، تندرست رہو، آباد رہو، سکھی رہو. مولانا حضرت امام کی عشق میں، اس کی محبت میں، اس کی یاد میں، اس کی عبادت میں مشغول رہو. مولا آپ کو ہر حالت میں دین و دنیا میں سکھی آباد رکھے.